حضرت مستورد قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت آئے گی تو رومی عیسائی لوگوں میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ فتح محمد جلندری کی ٹرانسلیشن ہے، اور یہ اتنا اسٹرانگ افیکشن ورڈ ہے کہ یہ لفظ کے ساتھ یوز ہوتا ہے کہ آپ کی دل کی دھڑکن جسے آپ نے بولا کہ وہ کرسچنز ہیں، تو یہ بات بالکل 110% یہاں پر ایگری ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں، یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں۔ یعنی کہ آپ اور اس کی وجہ بتائیں نا کہ یہ کیوں قریب ہیں، اس لیے کہ ان کا علم دیکھو، علم دیکھو نا، جو ہم نے پہلے سورہ یونس کی 94 آیت میں دیکھا تھا، وہ کون ہے؟ نزول اسپیشلسٹ ہے یار۔ وہ اب مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا کہ ہمارے نبی جو ہیں حضرت محمد ہیں وہ نبیوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، ان کا دعویٰ نبی ہے، نبی ہونے کا، نبی کا ہے اور نبیوں کے سردار ہونے کا ہے۔ اس کے بھی نزول کی اگر تصدیق کرے گا نا تو ایک کرسچن کرے گا، یعنی کرسچن کا علم میں یہ رتبہ ہے کہ وہ نبیوں کے سردار کو بھی بتائے گا کہ بھائی آپ کے پاس جو ہے یہ کلام ہے یا نہیں ہے۔ نزول اسپیشلسٹ ہے وہ، اتنا بڑا علم کہ وحی کا فیصلہ کرے گا کہ یہ وحی ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، رحمان کی طرف سے ہے وحی یا شیطان کی طرف سے ہے وحی۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ وہ درویش ہے، یعنی کہ دنیا کی لذت کو وہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ جو کرسچن ہے، جو حقیقی کرسچن ہے، وہ دنیا کو، دنیا کی لذت کو، یعنی آسائش کو، اس کی عیاشیوں کو، اس کی جو ہے نا فضول خرچیوں کو، اس کی ہر چیز کو جو ہے نا وہ اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ اور جو ہے یہ نہیں کہ دنیا کے لیے وہ غیر مفید ہے، بلکہ یہ کہ ساری سہولتوں کے باوجود وہ جو ہے تھوڑے میں قناعت کرتا ہے، تھوڑے میں وہ جو ہے وہ خوش رہنے والا ہے، خدا میں خوش رہنے والا ہے، اور وہ دنیا کی لذتوں کو اس طرح اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، بلکہ روحانی طور پر وہ، کیونکہ وہ کس کا پیروکار ہے؟ ایک فروتن کا، ایک عاجز کا، حلیم اور عاجز اپنے مالک کا، مولا مسیح کا وہ پیروکار ہے، اس لیے اس میں بھی فروتنی ہے، اس میں بھی عاجزی ہے۔ اچھا، اسی آیت میں جو آخری لفظ ہے نا، آخری حصہ ہے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے، اچھا قرآن اٹھا لو، آپ تورات اٹھا لو، یہود کی کوئی کتاب اٹھا لو، اناجیل اٹھا لو، یعنی کہ الہامی مذاہب میں جو ہے دو ہی جماعتیں ہوئی ہیں پوری دنیا میں، یا خدا کی جماعت ہے یا ابلیس کی جماعت ہے۔ اہل ایمان کے ہاں دو جماعتیں ہیں، یا ابلیس کی جماعت ہے یا خدا کی جماعت ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو تکبر ہے وہ ابلیس نے کیا تھا، یعنی تکبر جن میں ہوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ ابلیس کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے صرف جو ہے مسیح کے بعد اگر کسی کی گارنٹی دی ہے نا، وہ کرسچن ہیں، ان کی گارنٹی دی ہے کہ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ شیطان کی جماعت سے نہیں ہیں، وہ میرے لوگ ہیں، وہ میرے بچے ہیں، وہ میرے خاندان سے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری جماعت ہے اور وہ کبھی تکبر نہیں کرتے۔ ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا تھا کہ یہ وہ ملت ہے، یہ وہ قوم ہے جو قائم ہے، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے لوگ ہیں۔ تو پورے قرآن میں صرف جو ہے مسیحوں کے علم کی گارنٹی دی ہے، مسیحوں کی جو ہے عاجزی کی، ان کے درویش ہونے کی، ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں فروتنی کی، علم کی گارنٹی جو ہے وہ قرآن نے دی ہے۔ اور قرآن نے یہ اصول طے کر دیا ہے کہ اگر کوئی جماعت ہے، اگر کوئی قوم ہے، اگر کوئی ملت ہے جو خدا کی جماعت کے لانے کی لائق ہے، جو جن پر ابلیس کبھی قابو نہیں پا سکتا، جو ابلیس کے تکبر میں نہیں آتی، وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں۔ اور وہ حضرت محمد کو کہا کہ یہی تمہارے دلوں کی دھڑکن ہونی چاہیے۔ ایک حدیث بھی ہے، آپ اس کا نمبر شیئر کر سکتے ہیں، وہ میرے لیے مشکل ہوگا کہ میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیج سکوں۔ وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس کا انٹرنیشنل نیٹ نمبر جو ہے وہ 7279 ہے۔ 779 جی،
تو اس میں جو ہے نا کرسچنز کی کچھ خوبیاں بیان کی گئی ہیں، 6-7 خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ یہ بڑی خاص بات ہے. آپ نے دیکھا کہ جو لوگ ہیں وہ اکثر یہ مسلم کی کہتے ہیں حدیث ہے کہ رائٹ، سوری مسلم کی حدیث ہے رائٹ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اچھا ٹھیک ہے 7279. آپ ٹھیک ہے، چیٹنگ میں بے شک اس کا نمبر دے دیں تو پتہ نہیں میں اسکرین میں شاٹ کھول کیسے بھیج پا سکتا ہوں کہ یا نہیں. اور اگر آپ کے میں نے پاس کھول کھل دیا رہی یہاں ہے تو کھل گئی. جی جی بتائیے. ٹھیک ہے 7279 انٹرنیشنل نمبر 7279 انٹرنیشنل انٹرنیشنل نمبر نیٹ نمبر جو ہے اس حدیث کا وہ 7279 ہے، صحیح مسلم ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ 6-7 خوبیاں جو ہیں وہ کرسچنز کی بتائی گئی ہیں حدیث میں بھی. تو ایک بڑا آپ کو عام مسلمان جو ہے وہ بات کرتا ہوا نظر آئے گا کرسچن کے ساتھ، اور بڑا پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، یورپ میں پھیل رہا ہے، افریقہ میں پھیل رہا ہے. لیکن حضرت محمد کیا کہہ رہے ہیں اس حدیث میں؟ انہوں نے کہا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب کرسچن سب لوگوں سے زیادہ ہوں. ایک تو یہ خوبی بیان کی گئی ہے اس حدیث میں صحیح مسلم کی کہ اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک نصارہ سب لوگوں سے زیادہ نہیں ہوں گے. تو یہ جو عقیدہ ہے کہ جی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ حضرت محمد کے خلاف عقیدہ ہے. کوئی اسلام تیزی سے نہیں پھیل رہا، بلکہ قیامت سے پہلے پہلے کرسچینٹی سب سے زیادہ ہوگی. اور پھر دوسری خوبی اسی حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو حدیث کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصارہ میں تو صحابی کہتے ہیں کہ میں تو وہی کہتا میں ہوں نے جو کھولا ہوا رسول ہے اللہ صلی اسکرین اللہ پہ آ گیا. ترجمہ ہو گیا. جی جی اسکرین پہ آ گیا. کیا لکھا آپ پڑھ دو ذرا. موسیٰ بن علی نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت مستورد قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت آئے گی تو رومی عیسائی لوگوں میں سب سے زیادہ ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم نے یہ کہا ہے تو ان میں 4 خصلتیں ہیں. وہ آزمائش کے وقت سب لوگوں سے زیادہ بردبار ہیں، اور مصیبت کے بعد سب لوگوں کی نسبت جلد اس سے سنبھلتے ہیں، اور پیچھے ہٹنے کے بعد سب لوگوں کی نسبت جلد دوبارہ حملہ کرتے ہیں، اور مسکینوں، یتیموں اور کمزوروں کے لیے سب لوگوں کی نسبت بہتر ہیں. اور 5ویں خصلت بہت اچھی اور خوبصورت ہے، وہ سب لوگوں سے بڑھ کر بادشاہوں کے ظلم کو روکنے والے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 7279. میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں. The last hour would come, the Romans would form a majority among people. See what they're saying. He said, I say what I heard from Allah's messenger. Thereupon he said, if you say that it is the fact, for they have 4 qualities. 4 qualities ٹھیک ہے نا. ہاں یہی ہے بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. They have the patience to undergo a trial and immediately restore themselves to sanity after trouble and attack, again after flight. They have the quality of being good to the destitute and the orphans, to the weak and filthy, and good quality in them is that they put resistance against the oppressions of kings. یہ اردو میں بھی جو ہے تو یہ 2 صحابہ میں اس پہ بڑی بحث ہوئی. جی جی ٹھیک ہے نا. تو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سامنے کہا گیا کہ رسول اللہ کہ میں نے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ فرماتے تھے قیامت اس وقت قائم ہوگی جب نصارہ سب لوگوں سے زیادہ ہو. تو عمرو نے کہا کہ دیکھ تو کیا کہتا ہے. تو انہوں نے صحابی نے آگے سے کہا کہ میں تو وہی کہتا ہوں جو اللہ کے رسول نے کہا ہے، میں نے تو ان سے سنا. تو عمرو کہتے ہیں کہ اگر تو کہتا ہے تو سچ ہے، کیونکہ نصارہ میں خصلتیں تو ہیں ان کی کوالٹیز. پھر انہوں نے 4 خود کوالٹیز بیان کر دی. 5ویں اور جو 6ٹھی جی تھی نا وہ تو انہوں نے بیان کی تھی حضرت کرشی نے. تو دوسری جو ہے باقی 4 جو ہے نا حضرت عمرو نے بیان کر دی.
تو کون سی بیان کی کہ نصارہ قیامت والے دن جو ہے نا، قیامت قائم ہونے سے پہلے جو ہے وہ کرسچن جو ہے سب سے زیادہ ہوں گے دنیا میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیسی بھی مصیبت آ جائے، جیسے یہ جڑا والا واقعہ ہوا نا، اور آج سارا دن سائی وال میں ادھر بزی تھا بشپ صاحب کے ساتھ اور مصروف تھا، اور بار بار لائن پہ بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ بھی جو ہے نا انہوں نے ایک پرچہ کروا دیا توہین رسالت کا ہڑپا میں. تو جڑا والا کو جلایا، آج ہڑپا میں بھی ایک توہین رسالت کا پرچہ کروایا. طریقے لبیک سارا دن وہاں پہ بیٹھی رہی، اور وہ پوری بستی جو ہے خطرے میں تھی، اور خدا خدا کر کے جان چھوٹی. اچھا، تو وہ کہتا ہے کہ ان کی جو خاصیت ہے نا، وہ مصیبت کے وقت جو ہے نا کرسچن جو ہوتے ہیں وہ نہایت بردبار ہوتے ہیں، نہایت جو ہے نا عاجزی کے ساتھ وقت گزار لیتے ہیں، بڑے حلیمی کے ساتھ جو ہے نا ہر دکھ برداشت کر جاتے ہیں. تو ایک حقیقی مسیح کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ مصیبت میں دکھ برداشت کر جاتا ہے. وہ خود تو مر جاتا ہے، جل جاتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر جاتا ہے. تو یہ بھی خوبی بیان ہوئی ہے اس حدیث میں کہ وہ مصیبت کے وقت نہایت بردبار ہوتے ہیں، اور جب یہ مصیبت ان پر سے گزر جاتی ہے وہ جلدی ہوشیار ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ایک مسیح جو ہے وہ ہر وقت مصیبت میں پڑا نہیں رہتا ہے، مصیبت آئی گزر گئی وہ کپڑے جھاڑ کے پھر کھڑا ہو جائے گا، اور جو ہے نا پھر مسیح زندگی گزارنا شروع کر دے گا. اور ایک تو جنگی خاصیت بھی لکھی ہے انہوں نے حدیث نے، پتہ نہیں ہمارے مسیح بھائی اتفاق کریں گے یا کہ نہیں، کہ بھاگنے کے بعد سب سے پہلے حملہ کرتے ہیں. تو ہو سکتا بھاگنے کے بعد جو ہے کرسچن اگر بھاگ جائیں کسی جنگ میں، تو اس کے بعد تو میں اسے اسپرچولی لیتا ہوں کہ ایک کرسچن جو ہے جب وہ بیک سلائڈ ہوتا ہے اور یا جو ہے دنیا میں پریشان ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے خدا سے دور ہو جاتا ہے، تو بھاگ کے اپنی دعا کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتا ہے اور ایک بار پھر جڑ جاتا ہے، یعنی کہ اپنی وہ جو کیا کہتے ہیں نا ایمان میں اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو میں اس طرح اس کو لیتا ہوں روحانی طور پر، وہ اس کی کیونکہ روحانی طور پر ایک مسیح جو ہے حالت جنگ میں ہوتا ہے. صحیح. اور پھر اگلی جو صفت لکھی ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ جو کرسچن وہ ہوتا ہے جو مسکین، یتیم اور ضعیف جو ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ان لوگوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، ضعیفوں کے لیے ان سے بہترین کوئی نہیں ہے. یہ سب سے بہتر لوگ ہیں کرسچن جو ہیں، جو مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، ضعیفوں کا خیال رکھتے ہیں. آپ دیکھو رود فاؤ کو دیکھو، ہے نا، ڈاکٹر پینل کو دیکھو. پاکستان میں، انڈیا میں بڑے بڑے مسیح آئے ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے نا، انہوں نے اپنی عیش و عشرت چھوڑ کے جو ہے ان کی خدمت کی ہے. کوڑ کا خاتمہ کس نے کیا؟ ڈاکٹر رود فاؤ نے، ہے نا. اس نے اپنی جوانی پاکستان کے لیے گزار دی. بنو میں بڑے مشہور ڈاکٹر تھے ڈاکٹر پینل، آئی اسپیشلسٹ تھے، ڈاکٹر تھے، انہوں نے بہت کام کیا. اور بھی پوری ایک ہسٹری ہے، پوری آپ تاریخ دیکھ لیں مسیحوں کی، انہوں نے خدمت کے وہ جھنڈے گاڑے ہیں، غریبوں کے لیے کام کیا ہے، مسکینوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے. اور آخری جو خوبی ہے نا ان کی یہ لکھی ہوئی ہے اس حدیث میں کہ کرسچن وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں کے ظلم سے لوگوں کو بچاتے ہیں. صحیح. اور ایک نجاشی بادشاہ بھی تھا جس نے حضرت محمد کی ایک دفعہ جان بھی بچائی. ہاں، نجاشی نے ان کو ظلم سے بچایا تھا نا. جی جی جی، نجاشی نے بتایا. اور حضرت محمد کے جو بھائی تھے، کزن تھے، پھوپھی زاد بھائی، صحابی رسول تھے. اور جب وہ نجاشی کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی بیوی سے بھی کہا، اور وہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے حضرت محمد کی زندگی میں ان کے جیتے جی جو ہے اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت کو قبول کیا تھا. اس نے کہا تھا آج مجھے حق مل گیا، مجھے کرسچینٹی سے اچھا اور بہترین مذہب کہیں نہیں ملا، حق کہیں پہ نہیں ملا. صحیح. تو جو ہم نے قرآن کی یاد پڑھی ہیں یا یہ حدیث پڑھی ہے، تو میں نے 12 جو ہے خصلتیں یا صفات جو ہیں وہ کرسچنز کی بتائی ہیں. اگر آپ اس کو نوٹ کرتے تو یہ 12 ہیں. جس طرح خدا کی قوم کے 12 قبائل ہیں نا، جی جی، مسیح کے 12 شاگرد تھے نا، شاگردوں کی مانند 12 تختوں کی مانند. یہ 12 خصوصیات ایسی ہیں مسیحوں کی جو اسلام میں ہیں، جو قرآن اور حدیث میں ہے. میں نے ایک ہی حدیث پیش کیا صحیح مسلم کی، جس پہ مسلمان متفق ہیں کہ یہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، مسلم شریف اور بخاری شریف. ٹھیک ہے، تو میں نے وہ حدیث پیش کیا اور قرآن کی آیت پیش کی ہے. تو کرسچن یہ لوگ ہیں
تو اگر آپ کی کنفیوژن ہے، آپ نے کنفیوژن دور کرنی ہے، تو میں آج پھر دعوت دے رہا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو اور تمام مولانا صاحبان کو کہ آپ مسیح کے پاس آئیں، آپ کی تسلی نہ ہو جائے، آپ کے دل کا سکون نہ لوٹ آئے، آپ کی جو ہے نا فکر مندی قبر کی، موت کی، ہے نا، دوزخ میں جلنے کی دور نہ ہو جائے، تو آپ مجھے کہنا، کیونکہ تسلی کا سرچشمہ جو ہے وہ مولا مسیح ہے. تو میں کہتا ہوں کہ مسیح کی طرف آؤ. اور ورنہ تو دیکھو نا مسلمان کیوں قرآن اور حدیث کے خلاف کیوں چلتے ہیں بھائی؟ قرآن نے کہا تھا وَتَحْسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو مسلمان آج دنیا میں نے ایک ویڈیو پیغام میں بھی کہا تھا کہ امام کعبہ سے لے کے سب سے بڑا امام تو امام کعبہ ہے نا مسلمانوں کے نزدیک اس وقت، جو کہتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے وہ سب سے بڑی پوسٹ پہ ہے، کعبے کی امامت کر رہا ہے، امام کعبہ ہے. اس سے لے کے اگر آپ افغانستان کے ایک چھوٹے سے پہاڑ میں ایک چھوٹی سی مسجد کے امام کے پاس بھی چلے جانا، پوری دنیا گھومیں، ساری مسجدوں کے جتنے بھی امام ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ میں سلفی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں شافی ہوں، میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں طریقے لبیک والا ہوں، میں فلانا ہوں. میں ہر ایک کا فرقہ ہے، ہر مولوی کا، ہر امام کا فرقہ ہے. اور قرآن نے کہا تھا کہ فرقے میں نہ پڑھو. تو یہ تو قرآن کے خلاف چل رہے ہیں، تو پھر کنفیوژن کیسے دور ہو؟ قرآن کہتا ہے کہ بھائی جاؤ ان سے پوچھو، جاؤ بشارت بیٹھا ہے اس سے پوچھو، جاؤ وہ اسلامک انجینئر بیٹھا ہے اس سے پوچھ لو، وہ تمہیں گائیڈ کرے گا. اور ہم نے کیا گائیڈ کرنا ہے اس کو؟ ہم نے تو اسے انجیل دینی ہے، ہم نے اسے انجیل کا پیغام دینا ہے. اور گائیڈ کرنے والا تو پاک روح ہے، اور وہ گائیڈ کرے گا اس کو اور اس کے سارے کنفیوژن دور کرے گا. ہم کہتے ہیں کہ آؤ تسلی کے سرچشمے کے پاس، آؤ نجات کے پاس، آؤ اس کے پاس، تاکہ آپ کی ساری مشکلات حل ہوں. تو میرا ایمان ہے کہ جو کتاب مقدس کے پاس آتا ہے اور غیر جانبدار ہو کے آتا ہے، مدد مانگنے کے لیے آتا ہے، تسلی کے لیے آتا ہے، تو وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا. یہ کہتے ہیں نا بائبل بدل گئی، میں اس کی زندہ مثال ہوں کہ بائبل نے مجھے بدلا. صرف مجھے نہیں بدلا، میرے گھرانے کو بدلا، میرے عزیزوں کو بدلا، میرے رشتہ داروں کو بدلا. تو بائبل تبدیل نہیں ہوئی، بائبل تبدیل کرتی ہے، اور یہ تبدیل کرنے والا کلام ہے، اور کسی مولوی کے کہنے سے یہ بدل نہیں سکتا. تو میری دعا ہے کہ مولا پاک جو ہیں، مولا مسیح سب کے لیے آسانی پیدا فرمائیں اور انہیں اپنے کلام کی سمجھ عطا کریں، تاکہ ہر ایک کی نوبت جو ہے، ہر ایک کی جو ہے آخری مقام جو ہے وہ توبہ اور نجات تک پہنچے. ان کی جو نوبت ہے وہ توبہ اور نجات تک پہنچے، اور وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں، اور وہ جو ہے ہمیشہ کی زندگی پا سکیں. آمین. آمین.